بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواہب ربانیہ، زیادہ سننے اور کم بولنے کا ایک دلچسپ نکتہ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زبان ایک دی ہے اور کان دو دیے ہیں، لہذا شیخ کی صحبت میں سنو زیادہ اور بولو کم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں سالک کو بالکل شیخ کی بات سننی چاہیے۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو زبان نہیں دی جاتی، لیکن سنتے سنتے پھر وہ بالکل ماں باپ جیسی گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ جو شیخ کے حضور میں سراپا کان بن جاتا ہے اور دل کے کان سے بھی سنتا ہے، ایک دن پھر وہ شیخ کی طرح بولنے لگتا ہے اور شیخ کا درد دل بھی پا جاتا ہے۔ نسبت شیخ فنائیت کاملہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مثل مشہور ہے کہ گدھا اگر نمک کی کان میں گر جائے تو نمک بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گدھا جب نمک میں گرتا ہے تو کچھ دن بعد مر جاتا ہے، تب نمک بنتا ہے۔ جب تک سانس لیتا رہے گا تو گدھے کا گدھا ہی رہے گا۔ ہم شیخ کے پاس جا کر بھی اپنی انا کو باقی رکھتے ہیں، انا کو فنا کر دیں تو جیسا شیخ ہے ویسے ہی ہو جائیں گے، اس کی ساری نسبت منتقل ہو جائے گی۔ ظلمات نفسانیہ کے استعداد کا سبب۔ ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں صرف بے داڑھی مونچھ والے لڑکوں کو نہیں، ہلکی داڑھی والے حسین نوجوانوں کی طرف بھی نہ دیکھیے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں صرف 3-4 بال کافی تھے۔ مثنوی میں واقعہ لکھا ہے کہ جس کے 3-4 بال آ جاتے تھے لوگوں کو اس سے احتیاط کرنی واجب نہیں رہتی تھی، لیکن اس زمانے میں حالات بالکل بدلے ہوئے ہیں، کیونکہ سورج جب ڈوبتا ہے تو جیسے جیسے تاخیر ہوتی ہے اندھیرا بڑھتا جاتا ہے۔ آفتاب عہد نبوت کے غروب میں جتنے فاصلے ہو رہے ہیں، نفس میں خباثت بڑھتی جا رہی ہے، اندھیرے بڑھتے جا رہے ہیں، تقاضائے معصیت میں اشتداد ہو رہا ہے۔ اجتناب عن المعاصی کا طریقہ غلب حضوری مع الحق۔ ارشاد فرمائے کہ گناہ سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اسباب گناہ کے پاس نہ رہے، لہذا جس کی بیوی نہیں ہے یا ہے تو دور ہے یا انتقال کر گئی ہے یا جس کی شادی ہی نہیں ہوئی، ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ صرف جسم سے زمین پر رہیں، قلب و جاں کے اعتبار سے زمین پر نہ رہیں، بلکہ اپنے قلب و جاں کو اللہ سے چپکا کر ہر وقت عرش اعظم پر رہیں۔ مثلا اگر رنوے پر خطرناک حالات ہے تو جہاز کو زمین پر اترنا جائز نہیں، فضا میں اڑتا رہے۔ اسی طرح ایسے لوگوں کو ایسا غلبہ حضوری مع الحق حاصل ہو کہ ان کی روح کا جہاز ہر وقت عرش اعظم کا طواف کرتا رہے، تب وہ زمین کی حسینوں سے بچ سکتے ہیں، اور یہ مقام کسی نہایت قوی النسبت شیخ سے تعلق کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ہے عجم اس کا پھر مدینے میں۔ ارشاد فرمایا کہ اے اہل عجم، اگر ہم تقوی اختیار کر لیں تو سنت کی اتباع کی برکت سے ہمارا عجم بھی عرب ہو جائے۔ میرا شعر ہے، راہ سنت پہ جو چلے اختر، راہ سنت پہ جو چلے اختر، ہے عجم اس کا پھر مدینے میں، ہے عجم اس کا پھر مدینے میں۔ جو لوگ سنت کے متبع ہیں سمجھ لو کہ ان کا عجم بھی مدینہ پاک میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک شخص روزانہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے لیکن زندگی سنت کے خلاف گزارتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہیں۔ اور ایک شخص کو کبھی زیارت نہیں ہوتی لیکن ایک ایک سنت پر جان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہیں۔ محض زیارت سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ابو جہل بھی تو دیکھتا تھا، بیداری میں دیکھنے والوں کو کیا ملا جن کو اتباع نصیب نہیں ہوئی؟ بس اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو۔ محبت کی کرامت۔ ارشاد فرمایا کہ جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو انصار مدینہ نے عرض کیا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ آپ پھر دوبارہ یہاں تشریف نہ لے آئے اور ہم آپ کی صحبت سے محروم ہو جائیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے ہماری جان لے لیں، ہمارا مال لے لیں، آبرو لے لیں، ہم اپنی پوری کائنات آپ پر فدا کرنے میں سخی ہیں، مگر آپ پر ہم سخی نہیں ہیں، آپ پر ہم انتہائی بخیل ہیں۔ سبحان اللہ، لفظ بخیل کا اتنا بہتر استعمال پوری کائنات میں صحابہ کے علاوہ اور کون کر سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں نے وحی الہی سے ہجرت کی ہے۔ اے انصار مدینہ، اللہ کا یہی حکم ہے کہ میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ محبت کی کرامت ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی اور اپنا جان و مال فدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہمیشہ کے لیے انہیں دے دیا۔ تصوف کی حقیقت۔ ارشاد فرمائے کہ آج کل لوگوں نے چند وظیفوں پر، چند تسبیحات پر اور چند خوابوں پر اور مراقبات پر اور نفلی عبادات پر تصوف کی بنیاد رکھی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک کا اعلان سن لیجئے، ان اولیاؤہ الا المتقون، ہمارے ولی صرف متقی بندے ہیں۔ تصوف کی حقیقت صرف تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اگر اللہ والوں کے پاس رہنا ہے تو تقوی سیکھیے، اور اگر یہ ارادہ نہیں ہے تو بلا وجہ وقت ضائع نہ کیجیے۔ کونوا مع الصادقین یعنی معیت اہل اللہ سے مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ میں تقوی کا حکم ہے، اور کونوا مع الصادقین حصول تقوی کا طریقہ ہے۔ معیت صادقین کے دوام و استمرار پر استدلال۔
ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے کونو مع الصادقین فرمایا ہے، اور کونو امر ہے، اور امر بنتا ہے مضارع سے، اور مضارع میں تجدد استمراری کی صفت ہوتی ہے، جس کا مطلب ہوا کہ استمرارن اور دوامن اہل اللہ کے ساتھ رہو، کوئی زمانہ اہل اللہ سے مستغنی نہ رہو۔ لہذا اگر کسی کے شیخ کا انتقال ہو جائے تو اس کو فوراً دوسرے شیخ سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ جیسے ڈاکٹر کا انتقال ہو جائے تو طبعی غم ہونا ہی چاہیے، لیکن اب اس کی قبر پر جا کر کوئی انجیکشن لگوا سکتا ہے؟ فوراً دوسرا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب شیخ کا انتقال ہو جائے تو اپنی اصلاح کے لیے دوسرا شیخ تلاش کیجیے۔ جس طرح جسمانی علاج زندہ ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے، روحانی اصلاح زندہ شیخ ہی سے ہوتی ہے۔ دیکھیے میرے مرشد شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے حکیم الامت کے انتقال کے بعد مولانا عبد الرحمان صاحب سے تعلق قائم کیا۔ ان کے انتقال کے بعد خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب سے تعلق کیا۔ ان کے انتقال کے بعد شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری کو پیر بنایا۔ ان کے بعد شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے بعد مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کتنے مشائخ بدلے، یہ لوگ ہیں جو دین کو خوب سمجھتے ہیں، اور یہ ان کا کمال اخلاص ہے کہ ہمیشہ اپنے کو اہل اللہ کا محتاج سمجھا، حالانکہ خود شیخ وقت ہیں۔ مطلوب حقیقی رضا حق ہے۔ ارشاد فرمایا الحمدللہ ہم بلد رسول میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا دین پھیلانا اتنا پسند ہے کہ ہجرت کرا کے کعبہ شریف کا 1 لاکھ کا ثواب چھوڑوا دیا کہ میرا اسلام کمپیوٹرائز مذہب نہیں ہے، عاشقانہ مذہب ہے۔ ثواب کو مت دیکھو، مجھ پر مرو، میں خوش ہو جاؤں تو تمہیں سب کچھ مل گیا۔ میرا خوش ہونا تمہارے لیے کروڑوں ثواب سے بہتر ہے، اور 1 کروڑ ثواب کے ساتھ اگر میں کسی بات پر ناراض ہو جاؤں تو کہاں جاؤ گے؟ لہذا ثوابوں کی جوڑ باقی نہ کرو، یہ دیکھو کہ میرا حکم ہے کہ چلے آؤ، وہاں سے میرا دین پھیلے گا۔ ہمیں وہ زمین عزیز ہے جہاں سے ہماری محبت کا نشر فی العالم ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کتنے پیارے شخص فرماتے ہیں، خوشتر ازہر دو جہاں آجا بود، خوشتر ازہر دو جہاں آجا بود، کہ مرابا او سر و سودا بود، کہ مرابا او سر و سودا بود۔ اے دنیا والو، دونوں جہاں میں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ زمین سب سے زیادہ پسند ہے کہ جہاں میرے سرکار اللہ کی محبت سے سودا ہو رہا ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔